وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ آج جو خوش عقیدگی کی بہار نظر آتی ہے، آج جو ہمارے مزارات سلامت نظر آتے ہیں، آج جو خانقاہوں سے عقیدتیں وابستہ ہے، تو یہ تمام خانقاہوں اور مزاروں کی حفاظت میں اگر کسی کا قلم چلا ہے تو وہ امام احمد رضا کا چلا ہے۔ یہ تمام مزاروں کی حفاظت میں قلم چلا تو یہ امام احمد رضا کا چلا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کے مسلک کا نعرہ کیوں نہیں لگا جاتا، مسلک اعلی حضرت کا نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیں، جو مسلک غریب نواز ہے اسی کو پہچان کے لیے آج مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عطائے رسول بن کر آئے، آپ جو عقیدہ اور نظریہ لے کر آئے، اس عقیدے کے اوپر حملہ کرنے والی ذات یہ امام احمد رضا کی نہیں ہے، بلکہ اس عقیدے کے اوپر اگر کسی نے حملہ کیا ہے تو وہ دیوبندی جماعت نے حملہ کیا ہے، وہ وہابی جماعت نے حملہ کیا ہے۔ اور امام احمد رضا سرکار غریب نواز کے عقیدے اور عشق و محبت کے چراغ کو اگر بجھانے کی کوشش کی ہے دیوبندی جماعت نے، تو سرکار غریب نواز کے اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے قلم چلایا ہے امام احمد رضا نے، قلم چلایا ہے امام احمد رضا نے۔ کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ سرکار غریب نواز کی سوانح میں یہ بات ملتی ہے، مختلف باتیں ہیں، اس میں دو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہندوستان تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان آنے کا حکم دیا تو آپ بے چین ہو گئے کہ راستہ میں نے دیکھا نہیں ہے، میں کیسے جاؤں؟ راستہ میں نے دیکھا نہیں، میں کیسے جاؤں؟ آپ دوبارہ سو جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے شہزادے کو مدینہ منورہ سے لے کر ہندوستان تک کا پورا راستہ دکھا دیا، ہندوستان تک کا پورا راستہ دکھا دیا۔ اور ایک میں یہ ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرکار غریب نواز کو ایک تازہ انار عطا فرمایا، یہ انار عطا فرمایا، اور اس انار کے اوپر ہندوستان تک کا پورا نقشہ تھا کہ کہاں سے جانا، کیسے جانا۔ اور اس انار کا ذکر حضرت مخدوم جہانیہ جہانگش رحمت اللہ تعالی علیہ جو سرکار شاہ عالم کے جد امجد ہے، انہوں نے اپنے سفر نامے میں تحریر کیا کہ اس انار کا جو ذکر ملتا ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ سرکار غریب نواز کے پائیتی کی طرف انار کا ایک درخت لگا ہوا ہے، اور اس میں اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی صاحب اولاد نہ ہو اور اس کے پتے کو کھلا دیا جائے تو اللہ اسے نیک اولاد عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت مخدوم جہانیہ جہانگش رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو سورت سے لے کر احمد آباد تک کا راستہ بتاؤں، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، میں کہوں کہ تم گاڑی چلاتے رہو میں راستہ بتاتا رہوں گا، تو راستہ آدمی کب بتائے گا؟ دیکھا ہوگا تو بتائے گا نا، ہاں؟ راستہ بتائے گا کب؟ دیکھا ہوگا تو راستہ بتائے گا۔ اب ایک تو یہ کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے آقا نے انار عطا فرمایا، تو یہ انار دینا اور چیزیں دینا یہ زندوں کا کام ہے کہ مردوں کا کام ہے؟ ہاں؟ انار دے گا کون؟ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، اگر یہ کہیں کہ خواب میں آ کر دیا تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ خواب میں تو ہمارا باپ بھی آتا ہے اور بہت کچھ کہتا ہے لیکن ملتا کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضور نے انار عطا فرمایا اور آپ کے ہاتھ میں انار بھی نظر آتا ہے اور وہ لے کر ہندوستان آتے ہیں، تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سرکار غریب نواز اپنے نانا جان کے حوالے سے وہی عقیدہ رکھتے تھے جو عقیدہ امام احمد رضا نے دیا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی ہندوستان انار لے کر آئے
تو ہم صرف انار کے اوپر نظر نہ کریں بلکہ انار کے ذریعے سرکار غریب نواز نے ہم کو یہ بتا دیا کہ اے ہندوستان میں رہنے والوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ حضور کی عطا بن کر معین الدین جو عقیدہ لے کر آیا تھا وہ عقیدہ یہ ہے کہ معین الدین کے نانا آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ ہے۔ اب سرکار غریب نواز کے عقیدے کے اوپر حملہ یہ امام احمد رضا نے نہیں کیا ہے، بلکہ عقیدے کے اوپر حملہ کرنے والے یہ دیوبندی اور وہابی ہے کہ تقویت الایمان میں لکھ دیا کہ معاذ اللہ ہمارے آقا مر کر مٹی میں مل گئے۔ اب آپ سوچیں کہ جب تقویت الایمان کے اندر اس عبارت کو لکھ دیا گیا اور غریب نواز کے عقیدے کے اوپر حملہ ہوا تو اس عقیدے کی حفاظت میں اگر کسی کا قلم چلتا ہے اور فکر رضا، فکر غریب نواز کی اگر کوئی حفاظت کرتا ہے تو وہ حفاظت کرنے والے کا نام احمد رضا ہے، وہ حفاظت کرنے والے کا نام احمد رضا ہے۔ تو مسلک امام احمد رضا یہ کوئی اور مسلک نہیں ہے بلکہ جو مسلک و مشرب سرکار غریب نواز لے کر آئے اور جو روشنی آپ نے پھیلائی اس روشنی کی حفاظت کے لیے امام احمد رضا نے اپنے قلم کی توانائیوں کو خرچ کیا۔ اور آج جو مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگتا ہے ہم تو یہ مانتے ہیں یہ بھی سرکار غریب نواز کی عطا کا